فضا بھی ہے جواں جواں، ہوا بھی ہے رواں رواں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں تانیہ عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں تانیہ عابدی آفیشیل فرام تانیہ عابدی اسٹوڈیوز۔ آج میرے ساتھ جو موجود ہیں میری مہمان بہت خاص ہیں، میں آپ کا تعارف بھی کراؤں گی اور ان سے جانیں گے خوبصورت باتیں اپنے ماضی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں ان کو سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم رفت۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تانیہ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ عید کیسی گزری؟ بہت اچھی، بہت اچھی، ہاں جی الحمدللہ۔ تو ناظرین بتاتی چلوں کہ آج کی جو مہمان شخصیت ہے وہ بہت خاص اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ یہ میری یونیورسٹی فیلو ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں ہم دونوں ایک ہی روم میں تھے، یعنی کہ روم میٹ رہے ہیں۔ یہ مجھ سے جونیئر تھی، میں 1 سال سینئر تھی، لیکن کیونکہ ہم دونوں ملتان سے تعلق رکھتے تھے اس لیے ہم نے ایک ہی روم کا انتخاب کیا اور ہمیں وارڈن کی طرف سے ایک روم مل گیا۔ تو ہم نے بہت اچھا وہاں ٹائم گزارا۔ 1 سال کے بعد میں آ گئی اور اس نے مجھے مس کیا اور میں نے اس کو بہت یاد کیا۔ ماشاءاللہ اس نے بھی ماسٹر آف ایجوکیشن کیا، میں نے بھی وہاں سے کیا اور ماسٹر آف ایجوکیشن، اور اس کے بعد یہاں پر ان کی تعیناتی ہوئی شمس آباد کالونی اسکول جو ہے ہائر اسکول، وہاں سے یہ SST 18 گریڈ سے ریٹائر ہوئی ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں، ریٹائرمنٹ بڑی خوش اسلوبی سے ہوئی اور بہت لمبا عرصہ آپ نے اپنی تعلیم و تدریس میں گزارا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بہت شکریہ۔ تو آپ یہ بتائیں، میں بھائی تم کر کے بات کروں گی، میں آپ جناب نہیں کر پا رہی دوستوں، کیونکہ ہمارا ایک جو ہے نا بڑا پرانا تعلق ہے اور دوست جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے آپ جناب نہیں کرتے۔ تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی پریکٹیکل لائف جو شروع کی تو اس میں تم نے کیا سیکھا، کیا لوگوں کو بانٹا، اور تم کیا سمجھتی ہو ہماری تدریسی جو حوالہ ہے اس کے متعلق؟ بہت پیارا شعبہ ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ پیشہ پیغمبری کہلاتا ہے۔ بے شک۔ اور آپ میرا بیک گراؤنڈ بھی جانتی ہیں۔ بالکل، میری پوری فیملی بھی سے ایجوکیشن فیلڈ سے ہے، تو اس لیے مجھے کچھ شناسائی بھی تھی اور میرا بہت دل لگا اس شعبے میں، اور خاص طور پر جو میں نے میتھس پڑھایا۔ میتھس بڑا مشکل سبجیکٹ ہے ناظرین، بڑا مشکل سبجیکٹ ہے، میں ہمیشہ میتھس میں کمزور رہی ہوں۔ وہ یاد نہیں یونیورسٹی میں بھی ہم میتھس کے کویسچنز آپ کو میں کرایا کرتی تھی جب ہم مل کے بیٹھتے تھے؟ بالکل بالکل، بہت مزہ آتا تھا، ہاسٹل روم میں ہم بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کویسچنز کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس پہ یہ ہے کہ میں جس اسکول میں آئی ہوں نمبر 2 شمس آباد گرلز ہائی اسکول ہے یہ، اور جب میں وہیں کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، یہ بڑی بات ہوتی ہے ناظرین کہ جہاں سے آپ پڑھتے ہوں وہاں آ کے آپ پھر اسی جگہ پر لوگوں کو، بچوں کو اسی اسکول سے تعلیم دیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا؟ بہت مجھے اچھا لگا، اور سب سے جو پیاری بات وہ یہ ہے کہ جن دنوں میں اسٹوڈنٹ تھی ان دنوں میں میرے بھی میتھس کی ٹیچرز نہیں تھی وہاں۔ اچھا، ہاں جی، مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک مس ناصرہ ہوتی تھی، مس ناظرہ، FSC پری انجینئرنگ کی وہ اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ دیکھیں اس دور میں ہمیں 30 روپیز پر منتھ ہم ان کو پے کرتے تھے، وہ ہمیں پڑھاتی تھی۔ اور مجھے اب بھی یاد ہے میں جب وہ کریش میں گئی تو میڈم روشن محمود تقریباً جانتی تھی، کیونکہ میری خالہ جان بھی وہیں تھی، ممانی بھی تھیں، ماموں جان بھی تھے، وہ جو BA پریکٹس۔ ہاں نہیں، میں جانتی ہوں آپ کی فیملی میں تقریباً سارے لوگ ہی ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے فٹ کر رفت آپ پڑھاؤ گے میتھس؟ میں نے دیکھا نا تو میں نے کہا یس، زبردست۔ 34 ایئرز میں رہی ہوں۔ تو تم نے میتھ ہی پڑھایا زیادہ؟ میتھ ہی پڑھایا۔ اچھا اچھا۔ اور خوشی اس وقت ہوتی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے میتھ بڑا ٹف سبجیکٹ، بہت ٹف ہے، اور ٹیچرز کو اکثر بچے کہتے ہیں کہ یہ بڑی سخت ٹیچر ہے، لیکن خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میرے ایک اسٹوڈنٹ مجھے آ کے ضلع شمس سے مجھے کہتی ہے آپ کو ٹیچر پتہ ہے میں نے MSc میتھمیٹکس کیوں کیا ہے؟ آپ کی وجہ سے کیا ہے۔ ہاں نہیں، تمہیں سختی کبھی بھی نہیں تھی، آلویز اسمائلنگ فیس کے ساتھ، اور دوستوں کے ساتھ بھی بہت اچھا پیار محبت کا رویہ، اور ہاسٹل کی فیلوز بھی وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ بہت مکس اپ ہو جاتے تھے ہم لوگ۔ اور مجھے ایک وقت وہ یاد آ رہا ہے رفت کہ جب کبھی بارش کا موسم ہوتا تھا تو ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور ایک بہت خوبصورت سا گیت گنگناتے تھے، کیونکہ اس کی بھی آواز اچھی تھی اور میری بھی، تو وہ زمانہ آج مجھے پھر سے جو ہے نا میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے کہ ہم دونوں جو وہ گیت گایا کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے میں نے وہ گانا آپ کی
کے ساتھ رہ کے میں نے سیکھا گانے سیکھا. ہاں جی یہ دین آپ کی ہے مجھے. اچھا اچھا ایسا بات ہے. اچھا ایسی بات ہے. ہاں وہ گانا اس زمانے میں بڑا مشہور تھا, فضا بھی ہے جواں جواں, ہوا بھی ہے رواں رواں. تو وہ ہم دونوں جو ہے نا بارش میں بھیگتے جاتے تھے اور وہ دونوں سنگنگ کرتے تھے اپنے ہاسٹل کے اندر ہی. اور دونوں کا ہمارا بہت پیار محبت خلوص, اور ملتان کی جوڑی مشہور تھے ہم دونوں. ہاں رفت کیا خیال ہے کہ جو ہم وہاں پر ہاسٹل میں اکثر کوریڈور میں مل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایک سانگ گایا کرتے تھے جب بارش ہوتی تھی, تو وہ ہم مل کے تھوڑا سا نا گنگنا لیں. چلو جی. فضا بھی ہے جواں جواں, ہوا بھی ہے رواں رواں, سنا رہا ہے یہ سماں, سنی سنی سی داستاں. فضا بھی ہے جواں جواں. مزہ آ گیا. بہت مزہ آتا تھا, اسٹوڈیو سے آ جاتی تھی ساری. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں جب جاب شروع کی نا رفت, تو آپ کو یہاں کا ماحول اور بچوں کا جو اب ماحول ہے تدریسی حوالے سے, اس وقت کا ماحول اور اب جو ماحول ہے اس میں کوئی آپ ہمیں فرق بتا سکتی ہو؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. جب میں اسکول میں آئی تو آپ دیکھیں کہ میری ٹیچرس وہاں تھی. اچھا اسکول میں. اچھا ٹھیک ہے, اور مجھے اتنی جھجک ہوتی تھی اسٹاف روم میں بیٹھتے ہوئے کہ میں اپنی ٹیچرس کے ساتھ کیسے بیٹھوں. ایک روب تھا, ایک ہم لوگ ان کے ساتھ ہاں بڑا احترام کا اور اب بچوں میں وہ چیز نہیں رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ نیٹ, موبائل. تو نیٹ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنے اساتذہ سے جو ہیں وہ غلط رویہ اختیار کریں, وہ تو نہیں کہتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ رویے رسپیکٹ بچے کرتے ہیں, لیکن جو ایک دلچسپی ہوتی ہے نا پڑھائی میں, مجھے وہ نہیں رہی. ہاں کہ ہماری ٹیچر جس دن بچے کم آتے تھے ہم بڑے خوش ہوتے تھے, ہم ٹیچر کے ساتھ پہ سوار ہو جاتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت انٹرٹینمنٹ کوئی اور تھی نہیں. اب ایک روز ہر وقت ایک نئی سے نئی انٹرٹینمنٹ موبائلوں پہ آ گئی ہے, یہی وجہ ہے. بالکل ایسے ہی. تو بچوں کا میں تو سمجھتی ہوں بچوں کا کھلونا ہے. ایسے ہی. ہم لوگ بھی تو کھلونوں سے کھیلا کرتے تھے نا, گڑیوں سے کھیلتے تھے. خیر میں تو بہت گڑیوں کے علاوہ بھی بہت سے کھیل کھیلتی تھی, پتنگ بازی بہت کرتی میں نے. میں خیر گڑیا بہت کھیلا کرتی تھی, ایون کہ بی اے میں نے گڑیا کی شادی بھی کی تھی. ہاں اب تو کوئی بچہ مجھے نظر نہیں آتی لڑکی جو گڑیوں کی شادی کر رہی ہو. ہم لوگ کرتے تھے بچپن میں گڑیوں کی شادی, اور کوشش کرتے تھے کہ گڈا ہمارا ہو تاکہ سارا جہیز ہمارے گھر آئے. ناظرین کیا زمانہ تھا, کیا بچپن تھا, وہ زمانے چلے گئے. اب نہ کوئی گڑیا رہی ہے, نہ کوئی گڑیوں کی شادیاں رہی ہیں. اب تو بس صرف انٹرنیٹ پہ ہی سب کچھ دیکھ لیتی ہیں, اور وہ وقت ہی چلا گیا. دیکھیں عید کے جو مواقع تھے ہم لوگوں کو انتظار ہوتا تھا عید کارڈ کا. عید کارڈ کا, واہ واہ واہ, صحیح بات. مجھے یاد ہے آپ کا پہلا کارڈ مجھے آیا کرتا تھا بائی ڈاک, اور ایک میری وہ بھی آپ کے ہم نام تھی لبنہ. اچھا عظمت. اچھا. تو اس کا کارڈ کا مجھے انتظار رہتا تھا. اب دیکھیں ہم موبائل کے ذریعے واٹس ایپ پہ ہم وش کر دیتے. ہاں, تو وہ اس چیز کا مزہ اب نہیں رہا. سچی بات ہے. اور اب تو وہ آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, پتہ نہیں آگے کیا کیا ہوگا, جو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ بہت کچھ چینجز آ گئی. اب نہ سنگروں کی ضرورت رہے گی, نہ میوزیشنس کی ضرورت رہے گی. پتہ نہیں آگے تو دور کیسا ہوگا. بالکل. دیکھیں ہمارے سامنے ہمارے اپنے گھر کے بچے. اچھا یہ ہاں, آپ اسکول میں جب آئے ہو, آپ اتنا عرصہ اپنے تعلیم سے آپ وابستہ رہی ہو پڑھانے سے, تو اس زمانے میں جو بچے تھے وہ اسکولوں میں ہی بزم ادب ہوتا تھا, فنکشنز ہوتے تھے, بڑے بڑے اسکول تھے, بچے بھاگتے دوڑتے تھے. اب تو اسکول جو ہے وہ 5 مرلے 10 مرلے کی بلڈنگوں میں سمٹ آئے ہیں. تو بڑے بڑے اسکول جو ہے ختم ہو گئے, اور پھر ایک دوڑ ہے کہ ہمارا بچہ فلاں ہائر اسکول میں پڑھتا ہے, ہمارا بچہ فلاں نامی گرامی اسکول میں. اس وقت ایک ہی اسکول ہوتے تھے, گورنمنٹ کے اسکول, بہترین پڑھائی ہوتی تھی, بہترین ٹیچر ہوتے تھے, اور ٹاپر ہوتے تھے اس دور میں. اب ہمارے بھائی ماموں وغیرہ گورنمنٹ اداروں میں پڑھے ہوئے ہیں, ٹاپر تھے. لیکن اب کمپٹیشن آ گیا پرائیویٹ اداروں کا. اب دیکھیں ہمارے پاس آپ کیا سمجھتی ہیں, پرائیویٹ ادارے بننے سے بہتر ہوئی ہے تعلیم کہ معیار گرا ہے؟ پرائیویٹ اداروں, لیکن دیکھیں جو بچہ جس بچے کا جو ٹیلنٹ ہے نا, بچے کا اپنا ٹیلنٹ ہے, اور پیرنٹ کی محنت ہے اس پہ, محنت ہے. کیونکہ میرا تو دیکھیں نا بڑا تجربہ گزرا, پرائیویٹ اداروں میں میرے اپنے بچے پڑھے ہیں, گورنمنٹ اداروں میں پڑھے ہیں. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ کا ادارہ ہو, جب تک ماں باپ توجہ نہیں دیں گے, جب تک ان کی تعلیم کی طرف وہ ٹاپر نہیں ہو سکتے, وہ اچھے نمبر نہیں لا سکتے. بچے اپنے اوپر, میں لفظ ایک بولا کرتی ہوں, بچہ بندے کا بچہ ہو.
بچہ بندے کا بچہ ہو. واہ واہ واہ. تو میں کہتی ہوں بچہ ٹاپ پہ جاتا ہے. ٹاپ پہ جاتا ہے. تو ماں باپ کو ٹائم دینا چاہیے بچوں کو بھی, اور جو خاص طور پہ پڑھے لکھے ماں باپ ہیں, خاص طور میں اس میں ماں کا زیادہ رول ہوتا ہے, کیونکہ باپ تو کمانے کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے, وہ ان کی فائنینشیل ضروریات کو پورے کرتا ہے, اور جو ماں ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ کیا پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہا ہے. تو ماں باپ کو اس طرف توجہ دینا چاہیے. آج کل کیا ہے, ماں باپ بس صرف ٹیوشن رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بس ٹیوشن رکھی ہوئی ہے, ان کی مرضی ہے, وہ جو پڑھائے نہ پڑھائے دیکھتے نہیں ہیں. تو آپ نے ماشاء اللہ, آپ کے بچے ہیں, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاء اللہ 4 بچے ہیں. ماشاء اللہ. تو 4 اس وقت پڑھ چکے, چھوٹا صرف پڑھ رہا ہے, وہ ISB سے لا کر رہا ہے. ماشاء اللہ. تو وہ ویسے میرے کنٹرول میں نہیں آیا. اچھا, وہ آج کی نسل کا بچہ ہے. بالکل بالکل, اس نے اپنی مرضی کی, اور دیکھیں وہ 9th میں آیا نا, اس نے کہا امی آپ میرے پیچھے. اس بات سے میں ایک پوائنٹ نکالی میں ذہن میں, ویورز, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں بہت سے بچے ہوتے ہیں, لیکن ہر بچے کا ذہن الگ ہوتا ہے. کوئی فائنانس کی طرف ہوتا ہے, کوئی انجینئرنگ کی طرف ہوتا ہے, کوئی ڈاکٹری کی طرف ہوتا ہے, کوئی ایجوکیشن کی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس بچے کا مائنڈ جس طرف ہو, کیا ماں باپ کو وہی لائن اس کو دلوانا چاہیے؟ بالکل ایسے ہونا چاہیے. ایسے دیکھیں, اب ہم نے اس دور میں ریسرچ کی تھی, ایجوکیشن, ہر ملک کا ایجوکیشن سسٹم کو ہم نے سرچ کیا, تو اس میں ان کا یہی, تو ان کو تو 8th کلاس سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, بچے کا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں. اب ہمارے پاکستان میں انہوں نے اسی روم بنائے ہوئے ہیں, 4 کارنرز ہیں, 5 کارنرز ہیں, تو وہیں سے چیک کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں وہ چھوٹی لیول پہ, جب آپ 4 سال کے بچے کو داخل کر رہے ہیں, اس کے بعد جا کے وہ اپرچونیٹیز نہیں مل رہی بچے کو, پھر وہی رٹلائزیشن میں آ جاتا ہے بچہ. گورنمنٹ اس میں جو بکس اویلیبل ہیں بچے کی. ہمارا نظام تعلیم جو ہے, اس کے لیے آپ کیا سجیشن دینا چاہتی ہیں کہ آپ نے اتنا عرصہ اس میں گزارا ہے, اس لائف میں, اور آپ پڑھاتی رہی ہیں, تو کیا آپ سمجھتی ہیں پہلے سے بہتر ہے یا پہلے سے کم تر ہے؟ دیکھیں جو نصاب آ رہا ہے, وہ جو ہم نے میرے خیال میں پڑھا تھا نا میتھس, وہی آ رہا ہے. وہی آ رہا ہے. دیکھیں اس میں کچھ 42 ایئرز ہو گئے ہیں, وہی سیم چل رہا ہے. چینج آنا چاہیے, آنا چاہیے. مطلب نئی ٹیکنالوجی, دیکھیں نئی ٹیکنالوجی, بچوں کے پاس موبائل آ گیا. ہاں, اب ہمارے جو یونیورسٹی لیول کے بچے ہیں, وہ لیپ ٹاپ موبائل سے ٹچ ہیں نا, ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ کیا ہوتے ہیں بچے ہمارے جو گورنمنٹ ادارے میں آتے ہیں, بعض بچوں کو یہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو غریب گھروں کے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو جیسے اب چھٹیاں بچوں کو آ جاتی ہیں, اس میں ہم بچوں کو لیٹسٹ, اس میں گورنمنٹ کے ادارے ہونے چاہیے جہاں تمام بچے, یعنی کہ اگر فیس نہیں ادا کر سکتے تو وہ بچے اس اداروں میں جا کر اور وہ سیکھیں, جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں. جو نہیں پیسے خرچ کر سکتے, جن کے پیرنٹس کے پاس نہیں ہے, تو چھٹیوں میں بجائے اس کے کہ وہ بھاری بھاری فیسیں ادا کر کے اور جدید ٹیکنالوجی کو سیکھے. کمپیوٹر اب آگے آ رہا ہے, AI آ گیا ہے. حالانکہ اچھی خاصی IT لیبز ہیں گورنمنٹ ادارے میں, بہت خوبصورت لیب, ہاں, لیکن ان کا کوئی یوز صحیح مجھے نہیں نظر آیا. یعنی اس کو بہتر کرنا چاہیے, بہتر کرنا چاہیے, اس کی اویئرنیس دینا چاہیے, سیمینارز کرنے چاہیے اس کے لیے. آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ اداروں میں فرق کیا ہے. گورنمنٹ اداروں میں ہمارے یہ کہ ایک کلاس میں 60 بچے ہیں. اب دیکھیں کیسے پراپر ایک بچے پہ ہم توجہ نہیں, بہت مشکل ہے. پرائیویٹ صرف یہی ڈفرینس ہے. اچھا, یہ ڈفرینس ہے. وہاں ایک لمیٹڈ بچے ہوتے ہیں, یعنی اس کے بعد وہ ایڈمیشن نہیں لیتے یا سیکشن بنا دیتے ہیں. رفت, ہمارے زمانے میں بھی اسکولوں کے سیکشن ہوا کرتے تھے, ABCD 4 سیکشن ہوتے تھے. آئی ریمبر اس وقت اسٹرینتھ کم ہوتی تھی. مجھے یاد ہے میرا جو 9th 10th کا 79 کا سیکشن تھا, ہم لوگ 32 اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا, تو اس کے مطلب ایک طرح تو یہ بہتر ہے کہ اب معیار بڑھ رہا ہے, لوگ پڑھنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں, ویورز لوگوں کو شوق ہو رہا ہے پڑھنے کا, تو جبھی تو تعداد بڑھ رہی ہے. اب گورنمنٹ میں تعداد پتہ کیسے بڑھی ہے, جب سے یہ پرویز الہی نے, مجھے ایئر تو نہیں یاد, اس نے جو فری آف کاسٹ بکس پرووائڈ کی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ اقدام تھا گورنمنٹ کا جو قدم تھا. لیکن اب پچھلے سال کیا ہوا ہے کہ بکس بھی نہیں اویلیبل. اچھا, پچھلے سال سے آپ کہتی ہیں کہ بکس اویلیبل نہیں ہیں. بھیجی انہوں نے ایک کلاس کے لیے. اب آپ بتائیں جب بچہ ہے اس کلاس میں 60 یا 50 یا 45 بتائیں, تو یہ صورتحال جو ہے نا, اصل دیکھیں یہ ریاست کا کام ہے, ایک ہیلتھ کے لیے, ایک اس کی ایجوکیشن کے لیے پرووائڈ کرنا. تو اچھا, اس کے لیے میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب مریم نواز صاحبہ سے پرسنل درخواست کروں گی کہ اس طرف توجہ دیں. جس طرح پہلے کتابیں فری میں مل رہی تھیں بچوں کو, اور پاکستان کا ہر بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے, اور تیزی سے ہماری جو ٹیچر بیٹھی ہوئی بتا رہی ہیں کہ ہماری اسٹرینتھ بڑھتی جا رہی ہے اسکولوں میں, تو جس طرح اسٹرینتھ بڑھ رہی ہے اسی طرح ان کو بکس بھی فراہم کی جائیں تاکہ پاکستان کا ہر بچہ تعلیم یافتہ کہلائے. اب اس دفعہ بلکہ ایک اور بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ انہوں نے, جیسے اب بچے کا 9th سے انہوں نے سٹارٹ کر دی, آپشن سبجیکٹ ہے. اچھا, 9th سے ہو گیا. 9th انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ اب
بچے کی بیوٹیشین کی طرف ہے توجہ, اچھا, تو ادھر چلے جائے, جس کی سلائی کی طرف ہے وہ بچہ ادھر چلے جائے. ہاں ہمارے زمانے میں ہاؤس ہولڈ ہوا کرتا تھا, جی. ہاؤس ہولڈ ہوتا تھا جی, ہمیں مجھے یاد ہے کہ ہم نے 8 سے. لیکن یہ صورت اسی وقت کامیاب ہوگی جب بچے کو آگے وہ اپرچونیٹیز ملے. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہ صرف انہوں نے 9 10 کر کے اس سے آگے ان کو اگر نہ وہ اویلیبل نہیں ہے سہولت تو پھر تو وہ بیکار ہے. تو یعنی آگے سہولیات جو ہیں وہ ملنی چاہیے. اور اب لیٹسٹ کمپیوٹر بھی 9th میں شروع ہو گیا اب تو, میں نے یہ دیکھا ہے. 8 سے ہی ہے. اچھا 8 سے ہی ہے, یہ تو کافی عرصے سے, یہ بہت اچھی بات ہے, بہت پیاری بنی ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیں نا ہم اس اسٹیج پہ ہیں, ہمیں کمپیوٹر کا کچھ نہیں پتا. ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں, ڈبل ماسٹرز ہیں, ماسٹرز ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کمپیوٹر کیا ہے, ہمیں اس کا الف بے نہیں پتا, کیونکہ ہمارے زمانے میں تھا ہی نہیں کچھ. آج کا بچہ جو ہے اس کو سارا کچھ پتا ہے, چھوٹا سا وہ موبائل ان کے ہاتھوں میں ہے اور وہ سب کچھ, اور کمپیوٹر پہ چلا لیتے ہیں. نہیں پتا کیونکہ ہمارے دور کی یہ ایجاد نہیں ہے. تو ہر چیز کے 2 مختلف پہلو ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے ہی کہ اچھائی بھی ہے, برائی بھی ہے, میرٹ اینڈ ڈی میرٹ بالکل وہ ہوتے ہیں. تو آپ اس کو برا نہ کہیں, یہ نہ کہیں کہ بچوں کے ہاتھ سے چھین لیں, یہ ان کا کھلونا بھی ہے, ان کا ساتھی بھی ہے. ان کو اچھا اور برا کا تفریق ان کے درمیان بتایا کہ بیٹا یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے. جیسے مجھے یاد پڑتا ہے رفت, شاید تمہاری والدین بھی ایسے کہتے, نیا جب ٹی وی آیا تھا تو ہمارے جو پیرنٹس سے, امی خاص طور پر, تو جب کوئی ایسا سین آ جاتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ یہ سین بیٹا مت دیکھنا, یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ سین اچھا نہیں ہے. انگلش موویز جب چلتی تھیں تو وہ کہتی تھی یہ سین یہ برا ہے, یہ ہم نے نہیں دیکھنا. تو یہ چیزیں اب جو ہے نا معاشرے سے ختم ہو گئی ہیں, اب تو ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. اس دور میں, ہمارے دور میں مجھے یاد ہے کہ 9 بجے وہ خبر نامہ ہوتا تھا, ہاں اس کے بعد ختم, اور وہ پاکستانی جھنڈا اور پھر وہ جھریاں سے چلنے لگ جاتے تھے. اور مجھے یاد ہے جو ڈراموں کا سین ہوتا تھا, ابا جان ہمارے آتے تھے, ہم ٹی وی بند کر دیتے تھے ابا جان کے احترام میں, کہ ابا جان کہیں گے یہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں. اور امی تو ویسے بھی وہ رسالوں پہ بھی پابندی لگایا کرتی تھی. نہیں اب ہم پابندی نہیں لگا سکتے, سمجھا سکتے ہیں. آج کے بچے ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں اور وہ اپنا اچھا برا بھی جانتے ہیں. ان کو سمجھانا ماں باپ کا کام ہے, اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ ان کا کام ہے. بس چیک آؤٹ رکھیں ان کے اوپر کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. لیکن آج کے بچے میں سمجھتی ہوں ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں اور زیادہ عقل مند بھی ہیں, اور وہ فیصلے بھی زیادہ اچھے کر سکتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جنریشن گیپ کس کو کہتے ہیں؟ مطلب جس طرح سے ہماری مائیں تھیں ہم ویسے نہیں, بالکل جیسے ہم ہیں مطلب ہمارے بچے اتنے ایکٹیو نہیں ہیں, کیونکہ وہ جس دور کی پیداوار انہوں نے اسی طرح کے کام. اچھا اب آخری سوال یہ ہے آپ سے رفت, کہ تم یہ بتاؤ کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ میں تو تمہیں بتا ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے سوشل لائف جوائن کر لی, اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش رہتی ہوں, اور اپنی لائف کو میں نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے. تم بتاؤ کہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے جب ریٹائرمنٹ لی, یقین کرو میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا. اچھا, سب مجھے کہتے تھے کچھ سوچا, میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں سوچا. اچھا پھر انہوں نے کہا جی آپ بتائیں پہلا دن آپ کا کیسا گزرا ریٹائرمنٹ کا. یہ پہلا دن ایسا ہے جو میں نے کلاک پہ نگاہ رکھے بغیر میں نے ناشتہ کیا. بڑی ٹف لائف ہوتی ہے, بڑی ٹف لائف ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں اللہ کی قدرت ایسا کہ میرا جو رجحان ہے نا وہ اب دین کی طرف, بہت اچھی بات ہے. پہلے بھی تھی, ہاں پہلے بھی تھی. ہم لوگ ہاں شروع سے ہمارا دل جو تھا وہ ایک مسلمان دل تھا, اور ہمارا سرچ کرنے میں میرا چل رہا ہے کہ بہترین اس طرف اب زیادہ اپنے, جیسے قرآن کی تفسیر ہو گئی ماشاءاللہ, چھوٹی چھوٹی ترجمے وغیرہ ہو گئے ماشاءاللہ, تو منقبت وغیرہ ہو گئی, کیونکہ آواز تو اچھی تھی تمہاری. اس طرف میرا دل بہت لگ گیا, اور وہ مقصد میں ذہنی طور پر سیٹسفائڈ ہو گئی. ماشاءاللہ, یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے دین اور دنیا تو کما لی, اب دین آخرت ہے, اب آخرت کا کمائی, آخرت کا کیا لیا, آگے کا ہمارے پاس کیا سامان. صحیح بات ہے, بالکل. شکر الحمدللہ کہ جیسے تمہیں پتہ ہے کہ مجھے بہت شوق تھا سنگنگ کا, لیکن وقت نے, حالات نے اور عمر نے, اصل میں انسان کی جب عمر ہوتی ہے نا اس کے ساتھ اس کو پتہ چلتا ہے, اور اس کا جو اس میں چینجز آتی ہیں وہ ایک عمر اور تجربہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ویئرز کو کوئی پیغام دینا چاہو گی تو ضرور دو. جی پیغام یہ ہے کہ ہر چیز نئی اچھی لگتی ہے, لیکن دوست پرانے ہی اچھے لگتے ہیں. واہ واہ, کہتے ہیں دوستوں میں بیٹھ کے انسان جوان ہو جاتا ہے. تو بہت اچھا لگا اپنے پاس تمہیں بلا کے, اور بہت پرانی باتیں بھی ذہن میں یاد آ گئیں. تمہارے آنے کا بھی بہت شکریہ میرے اسٹوڈیو میں. اور خضر حیات مون ہمارے ریکارڈنگ انجینئر ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ میرے پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کا. انشاءاللہ نیکسٹ مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اللہ نگہبان.